تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ تم نے حلال کی تلاش میں تم نہیں لگے بلکہ تم حرام اکٹھا کر رہے تھے اور حرام آ رہا تھا اور اس کو لیتے جا رہے تھے، حرام طریقے سے تم نے مال کمایا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ کہ جو حرام سے پرورش پاتا ہے، کل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به، کہ جسم کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ جو حرام سے پرورش پاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے حلال ہمیں پروردگار عطا کرے۔ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ہم حرام کو لے رہے ہوتے ہیں اور حرام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا ہمارے بزرگ کتنا اس میں احتیاط کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج میں پڑھ رہا تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، جن کو حکیم الامت ہونے کا لقب دیا گیا اور جنہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے 1300 سے زائد کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ وہ اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے بلکہ جب بھی سوار ہوتے تھے تو اگر ان کے پاس سامان ہوتا تھا، ایک مقرر ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اتنی مقدار سامان آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اس سے زائد سامان لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، تو حضرت اپنے سامان کا وزن کرواتے تھے۔ اگر جتنا اجازت ہے، مثال کے طور پر 20 کلو سامان آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، تو 20 کلو سے اگر زائد ہوا، جتنا بھی زائد ہوتا تھا، 1 کلو 2 کلو جو بھی ہوتا تھا، اس کا حضرت کرایہ کٹوایا کرتے تھے کہ اس کا کرایہ تمہیں لینا ہے۔ ایک مرتبہ وہ ٹی ٹی جو ہوتا ہے اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ لے جائیں سامان، کوئی بات نہیں، مجھے فلاں اسٹیشن تک جانا ہے، وہاں تک آپ کے سامان کی میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد آگے دوسرا آ جائے گا آدمی، اس کو میں کہہ دوں گا آپ کا سامان منزل تک پہنچ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا کہ جہاں آپ کو اترنا ہے وہاں تک وہ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا میری منزل تو اس سے آگے ہے، میری منزل تو یہی ختم نہیں ہوگی، میری منزل تو اس سے آگے ہے اور میری منزل ہے میدان محشر، کیا وہاں تک بھی وہ ساتھ جائے گا؟ اس نے کہا وہاں تو نہیں جائے گا۔ حضرت نے فرمایا پھر میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دو، جتنی زائد مقدار ہے سامان کی اس کا کرایہ مجھے بھرنا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، اس سلسلے میں غور کرتے ہیں، میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی، سب کا یہی حال ہے، کوئی اس سلسلے میں غور نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو مقدار متعین ہے اتنا ہی ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس سے زائد لائیں گے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے آدمی کو غور کرنا ہے کہ کہاں سے میں لا رہا ہوں، کہاں سے لا کے اپنے بچوں کو میں کھلا رہا ہوں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ مفسرین یہاں پر دونوں میں مطابقت، دونوں میں کیا ربط ہے؟ پیچھے حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر حکم ہے نیک اعمال کرو۔ مفسرین یہ کہتے ہیں جب رزق حلال آئے گا پھر آدمی کو اعمال صالحہ کرنے میں جی لگتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کے حکموں کو پورا کرنے میں، اور اگر رزق حلال نہیں ہے، حرام کا کوئی لقمہ آ جائے گا، پھر اس کا عبادت میں جی نہیں لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے، چاہے رات بھر وہ کھڑا رہے لیکن اس کا جی عبادت کے اندر نہیں لگتا ہے۔ آج مجھے بھی اور آپ کو سب کو یہی شکایت ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، جی نہیں لگتا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، جی نہیں لگتا ہے، فلاں عبادت کرتے ہیں، اس میں جی نہیں لگتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں ہم اس پیٹ کے اندر کیا ڈال رہے ہیں، جس کے ذریعہ سے یہ ہمارا جسم بن رہا ہے، تو وہ کیا ڈال رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس پر غور کرنا ہے۔ جب رزق حلال ہوگا، عمل صالح کی توفیق بھی ہوگی اور عمل صالح میں جی بھی لگے گا۔ آگے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
کلو من الطیبات کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو لہذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو آدمی کو اپنے رزق کی طرف دیکھنا ہے کہ میں کیا اس میں ڈال رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں۔ تو یہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کیسے کمایا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ کہ جو مال میں نے تمہیں عطا کیا تھا، فیما انفقہ اس کو کس کام میں لگایا، کہاں خرچ کیا، جائز طریقے سے خرچ کیا، ناجائز طریقے سے خرچ کیا، جائز کاموں میں اس کو لگایا یا ناجائز کاموں میں لگایا، اور پھر تیرے مال میں جو حقوق تھے ان حقوق کو تو نے ادا کیا یا نہیں، جو دوسروں کے حقوق تھے ان حقوق کو بھی تو نے ادا کیا یا نہیں۔ سب سے پہلا حق مال میں انسان کا اپنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقوا صدقہ کرو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا عندی دینار، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، بتائیے میں کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا تصدق علی نفسک، اپنی ذات پر خرچ کرو، تصدق علی نفسک، اپنی ذات پر خرچ کرو۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو انسان کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اس جسم کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے اچھا لباس پہنے، اچھی طرح وہ رہے، کیوں؟ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے، اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے۔ اب آدمی ہے لاکھ پتی، اس کے پاس لاکھوں ہیں لیکن بالکل میلا کچیلا پھٹا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہے، تو کوئی راہگیر جو ہے راستے میں گزرتا ہوا اس کے ہاتھ پہ رکھتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے نہیں، جب اللہ نے دیا ہے پھر آدمی کو اچھا لباس پہننا چاہیے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اس نے کہا عندی آخر، یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور ہے، 1 اور دینار ہے، اس کو کہاں لگاؤں؟ آپ نے فرمایا تصدق علی زوجک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، اس کے مال میں ہے۔ لیکن آج انسان بڑا چالاک ہو گیا، اور یہ یورپ سے چالاکی آئی کہ جو اپنے کندھوں پر بوجھ تھا وہ عورتوں کے کندھوں پر ڈال دیا، انہی کو کمانے میں لگا دیا، اسی کو چوراہے میں بھیج دیتا ہے، بے غیرت چوراہے میں بھیج دیتا ہے، وہاں پر جا کے وہ خرید و فروخت بھی کر رہی ہے، اور ہر کوئی آ کر اس کے چہرے کو تاک رہا ہے، ہر کسی کا ایمان خراب ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی آنکھوں کی زنا کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں بے غیرت۔ تو خود مرد کو کمانا ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت دی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منتظم ہے، اس کو گھر کا نظام چلانا ہے، اس کو منتظم بنایا ہے۔ کیوں فضیلت دی؟ بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ یہ عورتوں پر، اپنے گھر کے بچوں پر، اہل و عیال پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو گھر کا منتظم بنایا گیا، اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داری، بعض تو ایسے بے غیرت ہوتے ہیں خود گھر کے اندر مرد سویا ہوا ہے اور بیوی کو دکان پہ بٹھایا ہے، خود مرد سویا ہے گھر میں مزے کر رہا ہے اور بیوی کو دکان پہ بٹھایا ہے شو پیس کی طرح۔ یہ بے غیرتی ہے۔ نہیں، مرد کے مال میں عورت کا خرچہ ہے، خود وہ خرچ کرے، یہ شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تصدق علی زوجک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس کے بعد اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تصدق علی خادمک، اپنے گھر کا جو نوکر ہے، خادم ہے، اس کے اوپر خرچ کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے نوکر چاکر، ان کی تنخواہ بھی معمولی ہوتی ہے، بیچارے قرض دار ہوتے ہیں، گھروں میں ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ لمبے لمبے صدقے اور خیرات کرتا ہے لیکن اپنے گھر کے خادم کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کا حق ہے۔ تصدق علی خادم، اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اسی طریقے سے اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس 1 اور دینار، نہیں غلط ہو گیا، پہلے اولاد کے بارے میں، پھر خادم کا نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تصدق علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ نابالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، نابالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ، بالغ ہو گئی اس کے بعد وہ خود کمائے گی، اگر کرے باپ خرچ تو اس کا احسان ہے،
لیکن جب تک نابالغ ہے تب تک باپ کے ذمے ہے، وہ دہاڑی لگائے گا، مزدوری کرے گا، محنت کرے گا اور اپنے بچوں کے لیے انتظام کرے گا۔ تو تصدق علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تصدق علی خادم، اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس نے پھر کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے دینار۔ آپ نے فرمایا کہ انت ابصر به، اب تو اس کے بعد خود جو ہے جہاں دینا چاہتا ہے، اب باہر جہاں ضرورت ہو وہاں پر تجھے جہاں اچھا لگے وہاں پر تو خرچ کر، لیکن پہلے ان کے حقوق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خوب صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن باپ بیچارہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، ماں دھکے کھا رہی ہوتی ہے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اولاد کے ذمے ہے۔ انہوں نے بچپن میں اس کو پالا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے یہ ان کو سنبھالے، اس کی ذمہ داری، لیکن بہت سارے نہیں سنبھالتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں نے مال دیا تھا، اس مال میں سے تمہارے مال میں جن لوگوں کے حقوق تھے وہ حقوق تم نے ادا کیے یا نہیں کیے ہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا حق مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا، فقراء کا، محتاجوں کا رکھا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا، صاحب نصاب ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے مال عطا کیا تھا، اس کی تم نے زکوٰۃ ادا کی یا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے میں بھی بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ کو ایک زائد عمل سمجھتے ہیں، وہ حساب ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ کروڑوں ہیں ان کے پاس، لیکن نہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ادا کرتے ہیں تو پورا حساب کر کے ادا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ پورا حساب کر کے، پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کا کچھ پیسہ ہمارے مال میں رہ گیا، ہم نے پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور مال میں باقی رہ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، کہ کوئی صدقہ یعنی زکوٰۃ جب کسی مال کے ساتھ مل جاتی ہے وہ اس مال کو ہلاک کر دیتی ہے۔ محدثین نے، شارحین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے یا ادا تو کرتا ہے لیکن پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کچھ اس میں باقی رکھتا ہے، بس کہتا ہے بس اتنا ہم نے زکوٰۃ کا فیصلہ کر دیا، اتنی سال نکالنی ہے، اب چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو حساب لگاتے نہیں ہے۔ تو اب زکوٰۃ کا کچھ پیسہ اس مال میں رہ گیا جو پیچھے پاک مال تھا، اس میں جب زکوٰۃ کا یہ پیسہ میل کچیل رہ گیا تو یہ دوسرے مال کو بھی لے ڈوبے گا، یا تو دنیا میں یہ ہلاک ہو جائے گا، مال کچھ ہوگا، برکت مال کی ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ مال اس کو لے ڈوبے گا، یعنی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کو کنز کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ نے جو اس میں دوسروں کا، غریبوں کا، فقراء کا، محتاجوں کا حق رکھا ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے میرے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ان کا یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیوں میں داغ لگائے جائیں گے، اسی طرح ان کے پہلوؤں میں داغ لگائے جائیں گے، اور ان کی پشت کے پیچھے سے بھی ان کو داغ لگائے جائیں گے، یعنی سیخیں بنا کر جیسے وہ سوراخ کرتے ہیں اس طریقے سے داغ لگاتے، ایسے ان کو داغا جائے گا، یہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو تم خزانہ بنا کر اس مال کو اکٹھا کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ چکھو، یہ سزا اس دن دی جائے گی قیامت کے دن۔
تو ایک مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن تو وہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا مال ضائع ہو سکتا ہے، مال کی برکت ختم ہو جائے گی، جہاں 10 لگنے تھے وہاں 100 لگے گا، جہاں 100 لگنا تھا وہاں 1000 لگے گا، جہاں 1000 لگنا تھا وہاں 10,000 لگے گا، اس طریقے سے برکت مال کی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، لیکن وہ پھر لوگوں سے زکوٰۃ لیتا پھرتا ہے اور زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں ملا کر اپنے مال کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کو کھاتا ہے، تو یہ آدمی جو اس کے مال کو بھی یہ زکوٰۃ جو یہ لے رہا ہے اس کے لیے جائز نہیں تھا لینا، یہ خود صاحب نصاب ہے لیکن پھر بھی لے رہا ہے، تو اس مال کو یہ زکوٰۃ ہلاک کر دے گی۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی تمیز نہیں کرتے ہیں، مستحق نہیں ہوتے تب بھی زکوٰۃ مانگتے رہتے، لیتے رہتے، کوئی دیتا ہے تو فوراً اس کو لے لیتے ہیں۔ نہیں، کوئی کسی کو دے رہا ہو پہلے پوچھ لو زکوٰۃ تو نہیں ہے، اگر ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ لیں۔ تو ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ مال کے ساتھ نہیں ملتی ہے مگر یہ کہ وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تم نے زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں کی تھی اپنے مال کی؟ اور بڑی سخت وعید ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، لہ زبیبتان، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ایک تو گنجا ہے سانپ، کیوں؟ اس اتنا زہر ہے، اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال ہی گر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ نقطے ہیں جس سے اس کی ڈراؤنی شکل بنی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے گلے کا اس کو ہار بنا دیا جائے گا۔ اب وہ سانپ اس طریقے سے اس کی پیشانی کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سزا دی جائے گی اس کو کہ جو مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ کس نے عطا کیا؟ جی اللہ نے عطا کیا نا، اللہ دینے والا ہے، اور جب اللہ دینے والا ہے تو اس نے کہا اس میں سے اتنا نکالو، 2.5%، کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے۔ بنی اسرائیل پر تو 1/4 حصہ تھا، ان کو تو 1 لاکھ میں سے 25,000 دینا تھا، اور ہمیں 1 لاکھ میں 2500 دینا ہے، ان کو اتنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے اوپر تو اللہ نے بہت کرم کیا، بہت کم رکھا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا فیما انفقہ، یہ مال آپ نے کہاں خرچ کیا، یعنی اس میں جو حقوق تھے مال کے اندر وہ تم نے ادا کیے یا نہیں کیے؟ صاحب نصاب ہے، صدقۃ الفطر ادا کیا یا نہیں کیا؟ صاحب نصاب ہے، قربانی کا موقع آیا، قربانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مصارف ہیں، اور جگہ بھی مال خرچ کرنا ہے جو زائد ہے، اور جگہ مسجد کی تعمیر ہے، کہیں اور مدرسے کی تعمیر ہے، اس طرح کے جو رفائی کام ہے ان میں بھی خرچ کرنا ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں لگے گی، ان میں زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ وہ ادا کیا یا ادا نہیں کیا۔ یہ تو جو حقوق تھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس نے حقوق بھی ادا نہیں کیے اور پھر گناہ کے کاموں میں خرچ کیا ہے، گانے بجانے میں خرچ کیا، شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں تھی ان میں لگایا، طرح طرح سے جو ہے مال کو ویسے ہی اڑایا، اللہ کی نافرمانی میں لگایا ہوگا، اس کا تو بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، معلوم نہیں کیا ہوگا، کتنی سزا اس کو اس دن ہوگی۔ مسلمان مال کمانے میں بھی اللہ کے حکم کا پابند اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ تو چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا ہے، اور 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو میں نے تمہیں علم کی روشنی دی تھی تو اس علم کی روشنی کے مطابق تم نے کیا عمل کیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رزق حلال کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، حرام سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔